بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، سب رستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا رستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہ سکیں۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جاہل سے تعلق توڑنا عاقل سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جہالت کی ایک قسم موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان ہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کیا کرو، جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔
نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جسے انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچے اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن
تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، آکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کی۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔